ذرائع نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، حکومتیں نہیں ہیں، فوج نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، خیال نوجوان نہیں ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کی اجازت دے لو کہ ہم وہاں پہنچ کر اسرائیلی بربریت کا جواب دے سکے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور عرض کریں گے مولا کہ ہم نے ایک احتجاجی جلسے میں شرکت کی تھی، پروردگار ہم نے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یگانیت کیا۔ مسلمانوں، آج ہر طرف سے مسجد اقصی پر حملے ہو رہے ہیں، اور جیسے آپ نے مجھ سے پیش رو مقررین کے خطابات میں سنا، یہ 2000 سال کی تاریخ پر محیط فلسطین کہ مسلمانوں پر، اسرائیل کے یروشلم کے مسلمانوں پر، اور پھر جب یہودیوں کا وہاں سے تسلط عیسائیوں نے ختم کیا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ آقا مولا علیہ السلام ہمارے اور تمہارے نبی کہ مسلمانوں کا مسجد اقصی سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں سے میرے اور تمہارے، جس کی حفاظت کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ حالات اور سیناریو کب بدلے گا؟ آخر کب یہ مظالم کے سلسلے ختم ہوں گے؟ آخر کب ساری دنیا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی؟ اور پھر مسلمانوں کو ایسا کیا کرنا ہوگا؟ اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہی گردوں سے، قطار اندر قطار بھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا غلبہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم حمیت کے ساتھ رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب اور کامران رہو، تو تمہیں فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی۔ وہ فضائے بدر کیا ہے مسلمانوں؟ صرف ایک بات عرض کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب تک مسلمانوں کی صفوں میں، جب تک خیال نوجوانوں کے دلوں میں بدری مسلمانوں کا، بدری مجاہدین کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، فلسطین فتح ہونے والا نہیں ہے۔ وہ فلسطین تب فتح ہوگا جب آپ کے قلوب میں فضائے بدر پیدا ہوگی، مجاہدین بدر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بدر کی سرزمین پر پہلا معرکہ اسلام کا پیش آیا، جسے قرآن میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے۔ وہ حق و باطل کے درمیان اسلام کا اولین معرکہ تھا۔ ادھر 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر جرار تھا۔ ادھر آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرے اصحاب نہتے ہیں، نہ تلوار ہیں، نہ بھالے ہیں، نہ کوئی ویپن ہے جس سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور نے مشورہ طلب کیا، صحابہ سے پوچھا کہ مجھے مشورہ دو، چونکہ اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ حضور نے مشورہ طلب کیا، صحابہ نے عرض کیا، حضرت مقداد کہنے لگے جو مہاجرین سے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہے جو آپ کو چھوڑ دیں گے، اے اللہ کے رسول آپ حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، ہماری تعداد کی طرف آپ بالکل توجہ نہ فرمائیں۔ یا رسول اللہ وقت آئے گا تو ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، جان قربان کر دیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، جان قربان کر دیں گے، دائیں اور بائیں سے لڑیں گے اور جان قربان کر دیں گے۔ ہم ان میں سے نہیں، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے موسیٰ سے قربان کر فدائیت کا جذبہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ظالم کتنا مضبوط ہے، کتنا قوی ہے، کتنا پاورفل ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یہ وہ جذبہ تھا مسلمانوں جس نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ آج 50 سے زیادہ مسلمان ملک اس دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود ایک چھوٹا سا اسٹیٹ آف اسرائیل، اپارٹائڈ اسٹیٹ آف اسرائیل مظالم کی انتہا کر رہا ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اے مسلمانوں اللہ کی مدد طلب کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے کرو، نماز کے ذریعے کرو، اخوت کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، عشق رسول کے ساتھ کرو، اللہ کے نام پر سب کچھ قربانی کر دینے کے جذبے کے ساتھ تمہیں آگے اٹھنا
سوچنا پڑے گا. فلسطین تمہیں صدائیں دے رہا ہے, مسجد اقصی کی محرابیں تمہیں بلا رہی ہیں. آج مسلمان ساری دنیا کے اگر متحد ہو جائیں تو صرف مسلمانوں نے فلسطین سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں گزاریں گے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 1900 میں جو میڈیا ہے وہ اس بات کو نوٹ کرے, 1900 میں جونا وائس نے یو ایس میں, امریکہ میں گلف ورلڈ وار 2 سے پہلے ایک سروے لکھا تھا. اس میں اس نے دا جوئش کرائمز کے حوالے سے ایک بہت زبردست سروے تیار کیا تھا, اور اس میں اس نے یہ بات کی تھی کہ یہود اور جوز صرف مسلمانوں کے لیے سنگین یا خطرے کی علامت بلکہ یہ ساری برباد کر رہے ہیں, یہ ساری ہیومینٹی کو شرمسار اور شرمندہ کر رہے ہیں. جوناتhan وائٹس دنیا کے آرام اور اطمینان اور سکون کو برباد کر رہی ہے. صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں,